بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب کورس ممبرز خیریت سے ہوں گے اور اس کورس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور اس کے ثمرات اب تک آپ لوگ کافی حد تک حاصل کر چکے ہوں گے، اور باقی انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر ایک پہلے کا لیکچر جو ہے، 2 لیکچرز ان کی سمری اور ان کے اوپر ایمفیسس ہے کہ ہم دوبارہ اس کے اوپر آپ کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ اہتمام کریں اور پریکٹس کریں۔ وہ کیا ہے؟ سبق نمبر 5 تھا ہمارا کہ ذہن کو ریلیکس اور فریش رکھنے کا ایک طریقہ تھا جس سے ہماری اوور تھنکنگ ہوتی ہے، اوور تھنکنگ ختم ہوتی ہے، ذہن ایکٹیو ہوتا ہے، ذہن ریلیکس ہوتا ہے، اور ذہن ہر لمحے میں ہر زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کرتا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ اسی طرح ہمارا سبق نمبر 6 تھا الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنا۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ بھی ایک پرسکون ذہنی اور جسمانی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ہمارا ذہن کی فریکوینسی کچھ لو ہوتی ہے، اور یہ وہ فریکوینسی ہوتی ہے جس پہ ہمارا روحانی دنیا سے رابطہ ہوتا ہے۔ اسی فریکوینسی پر روحانی علاج ہوتا ہے، ہیلنگ ہوتی ہے، اسی فریکوینسی پہ مراقبہ کیا جاتا ہے، اسی ذہن کی فریکوینسی پہ کشف اور الہام ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی اسی فریکوینسی پہ ہوتی ہیں۔ اس فریکوینسی کا حاصل کرنا ضروری اس لیے ہے کہ ہمارا کورس کا نام ہی یا کورس کا مقصد ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیارت کیسے ہوتی ہے؟ خواب میں ہوتی ہے، یا مشاہدہ ہوتا ہے، یا مراقبہ ہوتا ہے جاگتے میں۔ تو یہ جو چاہے مراقبہ کہہ لیں، مشاہدہ کہہ لیں، چاہے خواب کہہ لیں، یہ کب ہمیں آتے ہیں؟ خواب جب ہمارا ذہن ریلیکس ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے، بے فکر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو جن کا ذہن الجھا رہتا ہے، بہت کچھ سوچتا رہتا ہے، خواب ان کو بھی آتے ہیں، لیکن ان کو کم خواب آتے ہیں اور ڈسٹرب خواب آتے ہیں۔ اصل خواب اور اچھے خواب اور مبارک خواب، روحانیت والے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جن کا ذہن ریلیکس ہوتا ہے، جن کے ذہن میں بہت سی چیزیں نہیں چل رہی ہوتی، جو توکل والے ہوتے ہیں، رضا والے ہوتے ہیں، قناعت والے ہوتے ہیں۔ اور اس میں خاص چیز ذہن کی آسودگی ہے، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ تو ہم اس چیز کے اوپر مبنی ایک مشق دوبارہ کریں گے، بلکہ اس دفعہ اس کو ہم مشق کا نام نہیں دے رہے، یہ ایک عادت ہے جو آپ نے اپنانی ہے۔ اس کو اپنی عادت بنانا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو ریلیکس کیسے کرنا ہے۔ اس کی تفصیلی مشق سبق نمبر 5 میں ہے، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے، اور الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنے کی تفصیلی مشق سبق نمبر 6 میں ہے، وہاں سے بھی آئیڈیا لیا جا سکتا ہے۔ یہاں میں آپ کو صرف مختصر بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کہ آپ نے دن میں کئی دفعہ 4-5 دفعہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ چاہے اپنے دفتر میں، کالج، یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں قدر خاموشی ہے، تنہائی آپ کو، یا کچھ دیر آپ گفتگو نہیں کر رہے، یا آپ ایون آپ جب واک کر رہے ہوں، چل پھر رہے ہوں، تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا ہے کہ اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، اپنے ذہن کو سوچوں سے قدر خالی کرنا ہے، بے فکر کرنا ہے اپنے آپ کو اپنی دنیا کی مصروفیات سے، ان کاموں کی ٹینشن سے جو آپ کر چکے ہیں، یا ان کی جن کو آپ نے ابھی کرنا ہے، ایک دم بے فکر ہو کے، جیسے انسان کبھی کبھار اپنے خیالوں میں کھویا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ گنگنا رہا ہوتا ہے، کوئی ڈے ڈریمنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی خیالی پلاؤ پکا رہا ہوتا ہے، وہ والی فریکوینسی اور وہ والی ذہن کی کیفیت ہم نے حاصل کرنی ہے۔ ایک دم آپ نے اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے، جیسے ہم بے جان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، بعض اوقات سونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، جس میں بالکل جسم ڈھیلا، سارے اعصاب ایک دم ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بے شک اس میں بند نہ کریں، ذہن کو خاص طور پر ڈھیلا چھوڑتے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے ہم سکوت اختیار کرتے ہیں جس میں ہم کچھ نہیں سوچتے اور ذہن کو تھوڑی دیر خالی چھوڑتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ریلیکس ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے، اس کی فریکوینسی لو ہوتی ہے، اس کا ٹیمپریچر لو ہوتا ہے، ہمیں آہستہ آہستہ محسوس ہوتا ہے کہ ذہن ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹیمپریچر کم ہو رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، وہ جگہ بنا رہا ہے، اپنی سیٹل ڈاؤن ہو رہا ہے، سانس لے رہا ہے، خوشی محسوس کر رہا ہے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے تو یہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے۔ یہ کیفیت آپ نے حاصل کرنی ہے دن میں کئی بار۔ یہ اسٹیٹ حاصل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی کا کوئی درود شریف، اپنی مرضی کا کوئی سلام، یا اپنی مرضی کی کوئی نعت شریف آپ نے اپنے ذہن میں سوچنی ہے، اور اپنے ذہن میں اس کو اس بحر کے ساتھ اور اس کے سر کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، گنگنانا ہے۔ چاہے آپ سوچ میں یہ کام کریں، چاہے آپ ہلکی سی آواز کے ساتھ کریں، چاہے آپ تھوڑی سی قدرے اونچی آواز کے ساتھ کریں۔
اور یہ کام کرتے ہوئے آپ نے تصور میں گنبد خضرا کو رکھنا ہے اور روضہ مبارک کی جالیوں کو رکھنا ہے۔ تصور میں جو آپ نے گنبد خضرا یا روضہ مبارک کی جالیاں رکھنی ہیں وہ آپ نے تھوڑے سے فاصلے سے رکھنی ہے۔ مثال کے طور پر 30 40 50 میٹر کے فاصلے پہ، 10 لے کر 50 میٹر کے فاصلے پر، بہت زیادہ قریب اپنے آپ کو تصور نہیں کرنا، روضہ مبارک کی جالیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہونا۔ ابھی آگے چل کے ہم یہ کریں گے، ابھی نہیں۔ ابھی آپ نے روضہ مبارک کی جالیوں کو دور سے دیکھنا ہے، گنبد خضرا کو دور سے دیکھنا ہے آپ نے۔ یہ ادب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدم اور پاکی کے ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے کہ جہاں اتنا قریب کھڑے ہو کر ہم یہ کام کر سکیں، تو اس لیے ہم دور سے دیکھیں گے، اس کو تصور میں رکھیں گے گنبد خضرا کو، روضہ مبارک کی جالیوں کو، ذہن کو ریلیکس چھوڑیں گے اور اپنی بے خیالی میں، اپنی دھن میں بے لگن ہو کر ہم کیا کریں گے، درود شریف پڑھیں گے یا کوئی نعت شریف پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، اور بے تکلف ہو کے پڑھنا ہے آپ نے۔ دنیاوی سی مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہم لوگ اپنے خیالوں میں مگن، اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ اور لوگوں سے بے فکر ہو کر، ماورا ہو کر ہم کچھ بے اختیار کچھ گنگنا رہے ہوتے ہیں، کچھ گا رہے ہوتے ہیں۔ وہی کام ہم نے کرنا ہے، صرف گانے کو ہم نے یہاں تبدیل کرنا ہے نعت شریف پڑھنے کے ساتھ یا درود و سلام پڑھنے کے ساتھ۔ سر اور بحر میں پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کا لطف اور اس کا مزہ تبھی ہے، وہ بے دھیانی تبھی آتی ہے جب ہم بے فکر ہو کر کہ ہماری آواز کیسی ہے، ہمارا لہجہ کیسا ہے، اور ہم اپنی دھن میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر بتاتا ہوں 4 کام: ذہن کو ریلیکس، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کا حصول، تصور میں گنبد خضرا یا روضہ مبارک کی جالی، اور گنگنانا ہے آپ نے، پڑھنا ہے نعت شریف، درود و سلام پڑھنا ہے آپ نے، اور بے خیالی میں پڑھنا ہے۔ اٹینٹیو ہو کے نہیں پڑھنا، کانشیس ہو کے نہیں پڑھنا، بالکل بے فکر ہو کے، گم ہو کے پڑھنا ہے آپ نے۔ اور یہ کام آپ نے صرف ایک وقت میں جب آپ یہ کریں تو 3 4 5 6 منٹ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ کچھ دیر بعد 1 2 3 4 گھنٹوں بعد پھر یہ کام کر لیں۔ دن میں 5 6 دفعہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جب آپ یہ کئی دفعہ یہ کام کریں گے نا، آپ کے لاشعور کو پیغام چلا جائے گا کہ آپ یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی کیفیت میں رہنا چاہتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور سونے سے پہلے بھی آپ نے لازمی یہ کام کرنا ہے۔ سونے سے پہلے ظاہر ہے گھر میں اور لوگ بھی سو رہے ہوتے ہیں تو وہاں آواز کے ساتھ نہیں وہ پڑھا جا سکتا، سوچ میں ضرور پڑھا جا سکتا ہے۔ سوچ کی اپنی ایک بحر ہوتی ہے، ایک اپنا سر ہوتا ہے، ایک اپنی آواز ہوتی ہے۔ سوچ میں یہ کام کیا جا سکتا ہے، سونے سے پہلے بھی کریں، دن میں بھی 3 4 5 دفعہ کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ خواب میں بھی آپ کا نفس یہی کرتا چلا جائے گا اور ہمارا وہ ربط اور ہمارا لنک بنتا چلا جائے گا دربار رسالت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔